بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی نئی ویڈیو میں کہانی پھر مسکرائے رنگ کی دوسری قسط کا آغاز کرتے ہیں، مگر اس بار آثار بتا رہے تھے کہ ان کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ ابو ہر بار لحاظ اور مروت سے کام لیتے تھے، مگر اس بار ہر لحاظ اور مروت سے کام لینے کا مطلب اپنے بچوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنا تھا۔ ساجدہ پھپھو تو چلی گئیں، مایوس اور ناکام۔ ابو متفکر تھے، بہنوئی کو پچھلے 25 برسوں سے جانتے تھے۔ وہ دیگر خصوصیات کے ساتھ ان میں کینہ پروری کی خاصیت بھی تھی۔ کسی نہ کسی طرح وہ بدلہ لے ہی لیتے تھے۔ رات سونے کے لیے لیٹے تو نیند آنکھوں سے دور ہی تھی۔ بیوی مزاج شناس تھیں، پھر ان سے کچھ بھی چھپا ہوا تو نہیں تھا۔ آپ کے پریشان ہونے سے کیا ہوگا؟ شروع سے ہی بھائی صاحب کی منمانیاں پوری نہ کی ہوتیں تو اتنے سر چڑھے نہ ہوتے۔ 25 برس پہلے وہ بھی رخصت ہو کر آئی تھیں، تب سے یہی تماشے دیکھ اور بھگت رہی تھیں۔ شوہر کی طرح دھیمے اور شریفانہ مزاج کی مالک تھیں، اسی لیے نہ کبھی نند صاحبہ سے کوئی شکوہ شکایت کر سکیں، نہ ان کے مجازی خدا کو کبھی کچھ کہہ سکیں۔ داماد کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے، بہن بیٹی کا خیال کر کے چپ ہو جاتے ہیں۔ ابو نے چت لیٹے لیٹے چھت پہ گھومتے پنکھے پہ نگاہ جمائی۔ کب تک خاموش رہیں گے؟ اب اپنے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، مگر بھائی صاحب کی حرکتیں بدلی ہیں نہ باتیں۔ ساجدہ نے بھی کبھی نہیں روکا اپنے میاں کو، ہمیشہ انہی کی حمایت میں بھاگی دوڑی چلی آتی ہے۔ ابو نے آج پہلی بار بہن کے لیے یہ شکوہ کیا تھا۔ معاشرے کے مڈل کلاس طبقے میں اکلوتا اور بڑا بیٹا ہونا اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اکثر مرد اس بوجھ تلے دوہرے ہو کر زندگی گزارتے ہیں کہ انہیں گھر کے ہر فرد کا خیال رکھنا ہے اور اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں اور فرائض بھی ادا کرنے ہیں۔ مرد کی شرافت، انکساری اور مروت کبھی کبھی اس کا جرم بھی بن جاتی ہے۔ کلیم صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد دونوں بہنوں کے لیے وہ ماں باپ دونوں کی جگہ تھے۔ بہنیں خود غرضی کا مظاہرہ کر کے اس رشتے محبت اور مروت کا ناجائز فائدہ اٹھاتیں تو انہیں افسوس ہوتا تھا اور ان کے بچوں کو بھی غصہ آتا تھا، جو اتنے بچے بھی نہیں رہے تھے۔ نہ جانے کیا کیا سوچتے ہوئے انہوں نے آنکھیں موند لی تھیں، اس امید پہ کہ صبح کا سورج طلوع ہو تو کوئی اچھی خبر لائے۔ اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو اس کے دامن میں اس گھرانے کے لیے زیادہ اچھی خبریں نہیں تھیں۔ ابو معمول کے مطابق دکان پر تھے۔ امی نے بچوں اور شوہر کے جانے کے بعد کڑی چڑھا دی تھی۔ سہانا کے پیپرز ہو رہے تھے، آج اس کا آف تھا۔ وہ ناشتہ کر کے اپنے نوٹس لے کر بیٹھ گئی اور تب ہی اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ سہانا نے اسکرین پر چمکتا نمبر دیکھا اور چونک گئی۔ اس وقت فون؟ امی، محسن کی کال ہے، پوچھ لو کیا بات ہے۔ سہانا نے کال اٹینڈ کر لی۔ 6 ماہ ہوئے تھے دونوں کا رشتہ طے ہوئے، یہ چوتھی کال تھی محسن کی۔ اس سے پہلے 3 بار مختصر اور رسمی سا حال احوال دریافت کرنے کی گفتگو ہوئی تھی، مگر اس بار محسن کی کال کچھ طویل اور مختلف تھی۔ سہانا زیادہ تر خاموشی سے سنتی ہی رہی۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ ان باتوں یا سوالوں کا کیا جواب دے۔ سعید پھپھا محسن کے تایا تھے۔ اب محسن سہانا سے جواب طلبی کر رہا تھا کہ تایا جان کی عزت کیوں نہیں کی جاتی اس کے گھر میں، جبکہ وہ اس گھر کے داماد ہیں۔ ابو کی اور پھپھا کی جو بھی بات ہوئی ہے مجھے زیادہ نہیں معلوم، آپ ابو سے ہی پوچھ لیں۔ سہانا نے اپنی جان چھڑانی چاہی۔ حیرت ہے تمہیں نہیں معلوم؟ گھر میں نہیں رہتی ہو کیا؟ گھر میں تو ہوتی ہوں، مگر بڑوں کے معاملات میں دخل نہیں دیتی، سہانا نے رسان سے جواب دیا۔ مجھ پر طنز کر رہی ہو؟ بھتیجا بھی اپنے تایا سے کچھ کم نہیں تھا، شاید ان کی طرح کی الٹی کھوپڑی کا مالک۔ سہانا کو شک گزرا، مگر اس کے اظہار سے گریز ہی کیا۔ میں آپ پر طنز کیوں کروں گی؟ میں تو اپنے بارے میں بات کر رہی تھی۔ سہانا نے تحمل سے کام لیا۔ تایا جان انکل آنٹی کی شکایت کرنے ہمارے گھر آئے تھے اور کسی نے انہیں کھانے کو بھی نہیں پوچھا۔ انہیں شکایت تھی تو امی ابو سے ہی کر لیتے، آپ کے گھر جا کر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ وہ میرے والد کے بھائی ہیں۔ انسان دکھی ہوتا ہے تو اپنوں سے ہی شیئر کرتا ہے۔ پھر میں بھی اس گھر کا داماد ہوں، جب ان کی کوئی عزت اور ویلیو نہیں تو میری کیا ہوگی؟ آپ امی سے بات کر لیں۔ سہانا نے تو سٹ پٹا کر موبائل امی کو تھما دیا اور خود پھر سے نوٹس اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اب دماغ کہیں اور تھا۔ خدا جانے وہ کون سے فیانسی ہوتے ہیں جو ذرا رومانس وغیرہ بھی بگاڑ لیتے ہیں۔ یہاں تو شکوے شکایت سے فرصت نہیں مل رہی۔ سہانا نے کلس کر سوچا۔ 2-3 سہیلیوں کی منگنی ہو چکی تھی، اپنے اپنے منگیتروں کے ایسے ایسے قصے اور باتیں سناتی تھیں۔ شاہ رخ کی فلمیں بھی ان کے آگے پانی بھرتی ہیں، یہاں تو نانا پاٹیکر جیسا رومانس بھی نہیں۔ سہانا نے بے حد دکھی ہو کر خود پہ ترس کھایا، مگر جیسے ہی نگاہ امی پر پڑی تو ان کا فکر مند چہرہ دیکھ کر ان پہ ترس آنے لگا۔ کیا کہہ رہے تھے موصوف؟ سہانا نے ایک گہری سانس لی۔ بھائی صاحب نے وہاں جا کر نہ جانے کیا کیا شکایتیں لگائی ہیں ہماری۔
बस इन्हीं का तज़किरा कर रहे थे। अम्मी ने बज़ाहिर सरसरी सा अंदाज़ अपनाया। ऐसी क्या गुस्ताखी सरजद हो गई फूफा जान की शान में। सुहाना को तैश आने लगा। बचपन से ये तमाशे देख देख कर बड़ी हुई थी, मगर ये ड्रामे सोप सीरियल की तरह ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, बढ़ते ही चले जा रहे थे। शायद गलती हमारी ही है। बहुत ज़्यादा शराफत और इनकिसारी से दूसरे लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अम्मी ने एक आह भरी। होने वाले दामाद का जारहाना अंदाज़ और अल्फाज अभी तक उनकी समातों में चुभ रहे थे। मोहसिन अपने ताया का हिमायती था, और हिमायती होना गलत नहीं, मगर सही गलत की परवाह किए बगैर किसी को भी सपोर्ट करना गलत है। अब ये बातें मोहसिन को कौन समझाए। इसकी वही रिवायती सोच थी, और इस सोच को लेकर अब सुहाना सोच में पड़ गई थी। दोपहर में किंजा की आमद हुई। मियाँ और नन्हे मुन्ने दो बच्चे। खामोश घर आवाज़ों से हंसी से जगमगा उठा। दोनों बच्चे घर भर के लाडले थे। सुहाना किचन में पकोड़े तल रही थी। किंजा वहीं आ गई। वो अब गोल मटोल सी हो गई थी, मगर चेहरे पे भोलपन पहले वाला ही था। पहले तो उसने गरम गरम पकोड़ा उठाकर उसे 2 टुकड़े किया और भाप ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। फिर उसने सुहाना का चेहरा बगौर देखा। तुम्हें क्या हुआ है? उदास बत्तख क्यों बनी हुई हो? बतखें उदास नहीं होती हैं, क्योंकि ना उनकी कोई ससुराल होती है ना मैका। सुहाना ने कड़ी के पतीले में पकोड़े डाले। अच्छा, तो तुम्हारा मसला क्या है? ससुराल तो तुम अभी गई नहीं हो, और मैके में क्या हुआ? अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के बकिया हिस्से के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।